علامہ صاحب، کیا سنی کا شیعہ سے نکاح ہو جاتا ہے؟ براہ کرم رہنمائی فرما دیں۔ یہ کس نے سوال پوچھا ہے؟ میں نے پوچھا ہے۔ ٹھیک ہے، اس سوال کی جواب کی وضاحت سے پہلے ایک بات اگر میں آپ سے پوچھوں، آپ کی نظر میں سنی کا شیعہ سے نکاح ہو جاتا ہے یا نہیں؟ نہیں ہے۔ کیا وجہ ہے، کیوں نہیں ہوتا؟ اس میں عقیدے کا اختلاف ہے۔ اچھا، اگر عقیدے کا اختلاف ہو تو آپ کے نظر میں نکاح نہیں ہو سکتا؟ ایسے ہی۔ ٹھیک ہے، ہم قرآن مجید فرقان حمید سے پوچھتے ہیں کہ اگر عقیدے کا اختلاف آ جائے تو کیا نکاح ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے سورہ المائدہ کی 5 نمبر آیت میں اس کے معلق ایک واضح حکم ارشاد فرمایا۔ میرا رب فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن اليوم احل لكم الطیبات وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لكم وطعامکم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم۔ یہ آیہ کریمہ اہل کتاب کے ذبیحے کو حلال قرار دے رہی ہے اہل ایمان پر، اور یہی آیت کا اگلا حصہ جو ہے وہ ایمان والوں کے لیے اہل کتاب کی عورتوں کو حلال قرار دے رہا ہے۔ یعنی اگر کوئی اہل کتاب ذبیحہ آپ کو دے تو وہ ذبیحہ بھی ایمان والوں پر کیا ہوا؟ حلال ہوا۔ اور اگر وہی اہل کتاب اپنی عورت آپ کے لیے نکاح کے پیغام کی صورت میں پیش کرے تو اہل ایمان کے لیے کیا ہوا؟ جائز۔ آپ نے کہا تھا کہ عقیدے کا اختلاف آ جائے تو نکاح نہیں ہوتا، تو مجھے بتائیں اہل کتاب میں سے یہودیوں سے آپ کا عقیدہ ملتا ہے؟ عیسائیوں سے آپ کا عقیدہ ملتا ہے؟ عیسائیوں کا کیا عقیدہ ہے؟ وہ تثلیث کا عقیدہ رکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں روح ہے، اب ہے اور ابن ہے، ان کا یہ نظریہ ہے، یہ ان کا عقیدہ ہے جسے عقیدہ تثلیث کہا جاتا ہے۔ اب عیسائیوں کا عقیدہ تثلیث ہے، کیا مسلمانوں کا بھی ہے؟ نہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ مسلمانوں کا اور عیسائیوں کا آپس میں اعتقادی طور پر اختلاف آیا، اسی طرح یہودیوں کے ساتھ بھی ہمارا اختلاف آیا۔ تو اب اگر ہمارا کسی کے ساتھ عقیدے کا اختلاف ہے تو آپ کی نظریہ اور فکر کے مطابق تو نکاح نہیں ہونا چاہیے تھا، جبکہ قرآن ان کے ساتھ نکاح کا حکم دے رہا ہے اور نکاح کو حلال قرار دے رہا ہے اہل کتاب کے ساتھ۔ تو اس کا مطلب ہے کہ عقیدے کا اختلاف بنیادی طور پر وجہ نہیں بنتا۔ لہٰذا یہ بات تو اب روز روشن کی طرح عیاں ہو گئی کہ اگر عقیدے کا اختلاف ہے تو عقیدے کا اختلاف اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ آپ ان سے نکاح نہیں کر سکتے، چونکہ نہ ہمارا عیسائیوں سے عقیدہ ملتا ہے نہ ہمارا یہودیوں سے عقیدہ ملتا ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ رب العزت نے ہمیں ان سے نکاح کی اجازت مرحمت فرمائی ہے۔ تو جب ان کا ذبیحہ بھی حلال ہے اور ان کی عورتوں سے نکاح بھی جائز ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پھر وہ لوگ کہ جنہیں اللہ رب العزت نے ایمان کی نعمت سے سرفراز فرمایا اور جو اہل قرآن ہیں اور جو نبی رحمت کی امت ہیں، پھر ان سے نکاح تو بدرجہ عتم جائز ہونا چاہیے۔ لیکن ہمارے معاشرے میں چونکہ ان چیزوں کو اتنی اہمیت نہیں دی جاتی، ذاتی رنجشیں اور خلفشاریوں کی وجہ سے لوگوں کے عقیدے بن جاتے ہیں اور پھر کہ اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بنیادی طور پر ہر کلمہ گو سے اور ہر اہل کتاب سے ہمارا نکاح، یا اہل کتاب کی عورتوں سے اور ہر کلمہ گو مسلمان سے ہمارا نکاح جائز ہے۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے اس دعوے کی کوئی حیثیت اور حقیقت نہیں ہے، چونکہ آپ ہمارے محسن ہیں اور اہل سنت سے آپ کا تعلق ہے۔ تو میں نے صرف قرآن کی اس آیت طیبہ کی روشنی میں وضاحت کر دی کہ جب اہل کتاب سے نکاح جائز ہے تو پھر مسلمانوں میں تشیع مکتب ہو یا دیوبندی مکتب ہو اور اہل حدیث مکتب ہو یا بریلوی مکتب ہو، ان سب کا آپس میں نکاح ایک دوسرے سے بدرجہ عتم جائز ہے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔